محترم حضرات، اب میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ محترم ناظم جامعہ حفظہ اللہ تعالیٰ کو دعوت ڈائز دیتا ہوں کہ محترم ناظم صاحب آئیں اور ہم طلبہ جامعہ کو صدارتی خطاب سے نوازیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم عالی جناب سہیل انجم صاحب، محترم جناب بھائی عتیق انصاری صاحب، شیخ الجامعہ مولانا محمد یونس صاحب، اساتذہ کرام اور عزیز طلباء، برنامج اتقان کا یہ ایک پروگرام آپ لوگ برابر منعقد کرتے ہیں، اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جس کا عنوان ہے شاید میڈیا اور طلبہ مدارس و مسلمان۔ اس پہ دو باتیں سنی، ایک مقالہ ہے، ایک تقریر سنی، بیچ میں کچھ جملہ معترضہ کے طور پر نظمیں بھی آئیں، اور میری خواہش تھی کہ سہیل انجم صاحب کو اطمینان سے سنوں، اس لیے میں نے بہتر سمجھا کہ کچھ اپنے بھی جذبات آپ کے سامنے رکھوں۔ ہم یہاں پہ پروگرام طلباء کے ساتھ ہے، اور یہ طلباء جانتے ہیں کہ یہ جامعہ سلفیہ مرکزی دارالعلوم ہندوستان ہی کا نہیں، دنیا کا ایک معروف اور مشہور ادارہ ہے، جہاں ہم کتاب اللہ اور احادیث رسول اللہ کو پڑھتے ہیں، اور پڑھنے کے بعد جب یہاں سے نکلیں گے تو جو علم حاصل کریں گے اس کو ہم کیسے آگے دوسروں تک پہنچائیں، یہی میڈیا ہے۔ میڈیا اخبار کیا ہے؟ اخبار میں کسی کی بات ہوتی ہے جو چھاپی جاتی ہے، اخبار والے یہ دیکھتے ہیں کہ پبلک زیادہ کیا چاہتی ہے، اسی کو چھاپتے ہیں۔ اس طرح سے بہت سی خراب باتیں بھی آ جاتی ہیں اس میں۔ یہ پہنچانے کا ایک اپنے باتوں کو دوسرے تک پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے، چاہے اخبار ہو، چاہے ریڈیو ہو، یا ٹیلی ویژن ہو، یا آج کل کے الیکٹرانک میڈیا ہیں، یہ سب چیزیں وہی ہیں۔ حالات کے حساب سے دنیا میں ہمیشہ میڈیا رہا، یہ نئے دور کی چیزیں نہیں ہیں۔ قرآن مجید میں تذکرہ ہے سب سے بہت پرانا، وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ یقین۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب اکٹھا کیا سب کو تو حدود کو نہیں پایا، کہا کہ لاز بہن اب اس کو تو قتل کرنا پڑے گا، تو اس نے آگے خبر پہنچائی۔ یہ بھی اس زمانے کا طریقہ تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسی حدود سے پیغام پہنچایا، جا کے دیا ملک سبا کو۔ اس طرح سے بھی یہ بھی میڈیا تھا۔ اور اس کا جو اصول اور ضابطہ ہے، آپ تمام دینی مدرسہ کے پڑھنے والے ہو، کہ سب سے پہلا میڈیا جو ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا سے پیش کیا تھا، وہ بھی تو ایک پیغام تھا۔ اور یہ ایک اسوہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اسوہ، نمونہ۔ میڈیا کا نمونہ دیکھو کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھے ہو کے تمام سرداروں کا نام لے کے بلایا اور کہا کہ میں تم کو ایک خبر دے رہا ہوں۔ کیا چیز تھی؟ میں تم کو ایک خبر دے رہا ہوں کہ پیچھے سے حملہ ہونے والا ہے، تو میری بات کو مانو گے یا نہیں مانو گے؟ تو میڈیا جو پہنچانے والا، آپ عالم دین بن کے نکلیں گے تو آپ کے اندر وہی صفت ہونی چاہیے جو اللہ کے رسول کی۔ کیوں مانا؟ تمام لوگوں نے کہا کہ آمنا وصدقنا، آپ بالکل صحیح فرماتے ہیں۔ ایسا
اخلاق بنائیے آپ لوگ کہ زبان سے جو بات کہیں تو اگلا سنیں. وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میڈیا یہ بھی تو یہی نہ کہا تھا کہ میں تم کو خبر دے رہا ہوں کہ ابھی پہاڑ کے پیچھے سے حملہ ہونے والا ہے. یہی تو میڈیا ہے. اس زمانے میں اخبار نہیں تھا. اللہ نے حکم دیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک. یہ طریقہ جو دین پہنچانے کا آیا, اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ اے نبی میں آپ کو جو کچھ بھی وحی کر رہا ہوں اس کو پہنچاؤ. فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهْ. اگر میری باتوں کو لوگ نہیں پہنچاتے ہو تو رسالت آپ نے پوری نہیں کی. یہ بھی میڈیا تھا. اور سب سے بڑا منظم جو اسلام نے آپ کو اصول دیا, جو طریقہ دیا, اخبارات چھوڑیے, یہ چھوڑیے. جمعہ میں آپ کو دیا گیا کہ سب کاروبار چھوڑ کے آگے مولوی کی بات سنو. یہ بھی میڈیا ہے. کیا چیز ہے؟ ضرورت نہیں ہے اخبار. اور اس کے بعد دیکھیں گے اور پریس میڈیا آئیے, پرنٹ میڈیا میں آئیے. پرنٹ میڈیا میں ہم جب غور کرتے ہیں کہ ہمارے مدارس میں, غیر مدارس میں, مسلم سوسائٹی میں ہزاروں کی تعداد میں جرائد رسائل نکلتے ہیں. اس کی آواز کہاں ہے؟ کہیں سننے میں آتی ہے؟ اخبارات کی آواز سنی جاتی ہے. آپ کے اتنے سینکڑوں ہزاروں جرائد کی آواز, اس میں کیا رہتا ہے؟ اس میں آپ اگر غور کریں مسلمانوں کے تنزلی کا ایک بہت بڑی علامت ہے کہ آپ ان مختلف فرقوں کے, مختلف لوگوں کے آپ جرائد کو پڑھیے, ان کے رسائل کو پڑھیے تو لگتا ہے کہ قرآن مجید اسی لیے نازل ہوا کہ ہر آدمی اپنے نقطہ نظر سے دوسرے کی تردید کر رہا ہے. جتنے جرائد دیکھ لیجئے آپ کو اس میں 90%, 80% آپ کو ایسے ہی مضمون ملیں گے کہ یہ غلط کر رہے ہیں, فلاں صاحب غلط کر رہے ہیں, مولوی کا فیصلہ غلط ہے, ان کا غلط ہے. تو یہ قوم کہاں جائے گی؟ اخبار نکال کے ہم لوگ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اگر اپنے رسول کی بات کو, ان کے طریقے کو اپنائیں تو ہم ہمیشہ کامیاب ہو سکتے ہیں. اور یہ بہت میں اب زیادہ تقریر کرنا نہیں چاہتا, اب سنا آیا تھا. اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بتایا اپنے رسول کے ذریعے سے, ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. اپنے رب کے راستے جو بتایا دیا رہا ہے اس کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ, بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ, بہترین طریقے سے. وجادلہم, لڑو ان سے. اگر وہ آپ کے خلاف باطل بات کرتے ہیں تو ان سے لڑیے. باللتی ہی احسن. آپ کا اخلاق ہمیشہ اوپر ہونا چاہیے, پست نہیں ہونا چاہیے. یہ ہے میڈیا. تو آپ کو ہمیشہ یہ نہ سوچیے کہ ایک فن لگا دیا جائے. آپ کی پوری تعلیم میڈیا ہے. اگر آپ غور کریں تو آپ جو پڑھ رہے ہیں, پڑھ کے آپ لوگوں کو پہنچائیں گے نا, یہی تو میڈیا ہے کہ اس کے لیے اخبار چھاپا جائے. ضرورت نہیں ہے اخبار کی, آپ خود اخبار بن جائیے اپنے عمل سے, اپنے اخلاق سے. تو دیکھیے کیا ہوتا ہے. دنیا کہیں پر نہیں پڑھنا چاہیے. دیکھیے اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے. السلام علیکم.